بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونٹی کی سرگوشی۔ پھر آپ کا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کا اسے تکلیف میں پکارنے کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا اور اس دنیا میں کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں یہ صرف آپ، اللہ اور آپ کے نام اعمال ہوں گے۔ واللہ یہ دنیا اس قابل نہیں۔ آج آپ زندہ ہیں، کل آپ اپنی قبر میں ختم ہو سکتے ہیں، بس جب تک تم زندہ ہو اللہ کے قریب رہو۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے۔ یہاں پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوئی، یہاں تو بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ آج کی اچھی بات، جب دل میں ضد، طبیعت میں میل اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ بددعا
بددعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بددعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ کچھ لوگوں میں واقعی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، بلکہ آنسو بہا کر اپنا دکھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہے، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔